الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد برائي ولا آلو رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو، آج 14 دسمبر 2024 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں اس علاقہ میں اس کے قرب و جوار کو ملا کے دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلی دفعہ بھی میں حضرت مولانا کے ایریا میں عزیزم مولانا محمد مدثر کی دعوت پر خلوص پر حاضر ہوا تھا، اور آج یہاں دوسری مرتبہ ہمارے قاری احتشام صاحب جو واسطہ درمیان میں بنے ہیں، میرے انتہائی عزیز ایک ثناخان مصطفیٰ کی شخصیت ہمارے عزیزم حماد جھاوریاں سرگودا والے، ان کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی بھی اور وقت کی بھی انشاءاللہ پابندی کروں گا۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ مجھے موضوع ملا ہے کہ میں علماء کے کردار پر بات کروں، علماء دیوبند کے کریکٹر پر بات کروں اور آپ کے سامنے علماء کی حیثیت کو پیش کرو۔ ذرا توجہ رکھنا، میں اسی پہ بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، ایک چیز ہے جسے نور کہتے ہیں، ایک چیز ہے جسے ظلمت کہتے ہیں۔ نور کا معنی روشنی ہوتی ہے، ظلمت کا معنی اندھیرا ہوتا ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے، ظلمت کا معنی اندھیرا ہے۔ نور کی نسبت علم سے ہے، ظلمت کی نسبت جہالت سے ہے۔ اس سے پتہ چلا جس میں علم موجود ہے اس کی مثال روشنی کی ہے، جو علم سے لا علم ہے اس کی مثال اندھیرے سی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے جو رتبہ عطا کیا ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، جو درجہ عطا کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے خاتم النبیین بنایا ہے، اس میں کئی صفات کی وجوہات ہیں، اپنے جگہ کئی استدلالات ہیں، لیکن سب سے خاص وجہ کیا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ کے وجہ علم کے کئی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ علم ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو رب نے جن علوم سے متمتع فرمایا تھا، میرے پاک پیغمبر کو جو علم اللہ نے حضور کو نوازے تھے، وہ علوم اللہ نے کسی کو نہیں دیے، نہ کسی نبی کو دیے، نہ کسی ولی کو دیے۔ جو پاک پیغمبر کو علم ملا ہے، کیونکہ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں رب کریم نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ، آپ پہ ہم نے قرآن بھی نازل کیا، آپ پہ ہم نے حدیث پاک اور حکمت بھی نازل کی ہے۔
ہے، قرآن اور حدیث آپ پہ اتار کے ہم نے آپ کو ان علوم سے متمتع کیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ قرآن ملا، شریعت ملی، آپ کو مذہب کی کان و احسان ملا تو آپ کو یہ علوم ملے، اور پھر ان علوم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو وہ پڑھایا ہے، علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے۔ قرآن ملا، آپ جاننا شروع ہو گئے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ علم آپ کو ملنا، یہ فضل آپ کو ملنا، یہ مقام آپ کو ملنا، یہ درجہ آپ کو ملنا، یہ حیثیت کا آپ کو ملنا، اس ویلیو سے آپ کا متمتع ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے دوستوں، میری بات کا مطلب یہ ہے، میرے پاک پیغمبر کو رب نے علم کی بنیاد پہ رتبہ دیا ہے، تو علوم میں میرے پاک پیغمبر بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بلند و برتر ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی رتبوں کی کئی چہرے ہیں، لیکن جو چہرہ علم کا ہے وہ چہرہ بہت بلند اور فائق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا، آپ توجہ رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ خلاصے کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا جہان کے تمام انبیاء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پلڑے میں رکھ دیں، تب بھی حضور پوری دنیا پہ بھاری ہے۔ جب پاک پیغمبر کو اتنے علوم ملے ہیں تو پھر ان علوم کو آگے لیا کس نے ہے؟ وہ علماء نے لیا ہے۔ میں اسی پہ ایک جملہ کہتے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ہیں، ان انبیاء میں کوئی نبی وہ بھی ہے جو رسول اللہ کے آباء و اجداد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہے، حضور پاک علیہ السلام کے والد اور دادا کی حیثیت میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضور پاک علیہ السلام کے والد ہونے میں حضرت ابراہیم کا نام ہے، حضرت اسماعیل کا نام ہے، اور ان کی نسل سے رسول اللہ آئے ہیں۔ اب کوئی لوگ سوال کریں گے، وہ کہیں گے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا بتاتے ہو، محمد الرسول اللہ کا مرتبہ سب سے بڑا بتاتے ہو، لیکن ایک بات اور بھی کرتے ہو، اس سے یہ دونوں باتیں نہیں ملتی۔ اگر حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایک بات تم سناتے ہو کہ جو آب زمزم مکہ میں نکلا ہے، آب زمزم کا کنواں مکہ میں موجود ہے، تو یہ وہ پانی ہے جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کی والدہ ان کے پانی کی تلاش میں پھر رہی تھی، وہ ادھر سے ادھر ایک ایک جگہ میں آتی، پانی کو تلاش کرتی، پر پانی نہ ملا۔ اس بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایڑی رگڑی، فرشتے کا پر لگا، وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت اماں ہاجرہ دیکھ کے آئیں، انہوں نے اس پانی کو اپنی عبرانی سریانی زبان میں فرمایا زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ وہ پانی وہاں ٹھہر گیا، ایک کنویں کی شکل بنا، اور وہی کنواں آج تک موجود ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حضرت اماں ہاجرہ نے وہاں اس پانی کو روک دیا تھا، اس لیے اس کا نام مائے زمزم ہے، زمزم کا پانی۔ یہ زمزم عربی زبان کا نہیں ہے، یہ عرب میں عجمہ کا لفظ ہے۔ عجمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو عرب کا نہ ہو، عجم کا ہو، استعمال عرب میں ہوتا ہو۔ تو کہتے ہیں جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے پتا چلا محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نمبر حضرت اسماعیل کا درجہ ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے تمہارے مولوی حدیث سناتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا، رسالت مآب علیہ السلام کا شک صدر ہوا تھا، حضور پاک کے دل کو دھویا گیا تھا۔ ہم نے کہا جی ہاں دھویا گیا تھا۔ کہتے ہیں کس پانی سے اس رات دھویا گیا؟ ہم کہتے ہیں زمزم سے دھویا گیا۔ کہتے ہیں بس فیصلہ ہو گیا، ایک نبی کے پاؤں سے پانی نکلا ہے، اسے زمزم کہتے ہیں، وہ پاؤں والا پانی حضور پاک کے دل پہ لگا ہے، تو پھر بڑا نبی تو وہ ہوا جس کے
پانی پاؤں سے نکلا. چھوٹے نبی تو وہ ہوئے جن کا دل دھویا گیا ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا, درجہ بڑا, حیثیت بڑی, ویلیو بڑی, مقام بڑا, مرتبہ بڑا, تو پھر حضور کے پاؤں کا پانی اسماعیل علیہ السلام کے دل کو دھویا جاتا. پر یوں تو نہیں ہے, پانی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے نکلا ہے, دل دھویا گیا ہے, تو محمد الرسول اللہ کو دھویا گیا ہے. پتہ چلا اسماعیل علیہ السلام افضل ہے, محمد الرسول اللہ کا وہ مقام نہیں ہے. آؤ میں جواب دینے لگا ہوں. حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ کی بات ہوگی. زبان میری ہے, لفظ ان کے ہیں. یہ علماء دیوبند کے علوم میں ایک مرتبہ ان سے سوال ہوا. وہ فرمانے لگے تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہو, تصویر کے دونوں رخ پیش کرو تو بات بنے گی. انہوں نے کہا جی مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر بات پہ جب سوال کرنا ہوتا ہے تو پھر بندہ ہر رخ کو دیکھتا ہے, ہر طرح سے دیکھتا ہے. کہتے جی ہاں میرے دوستوں میں سمجھانے لگا ہوں, ہر طرح سے دیکھیں گے تب جا کر بندے کی بات پوری ہوگی. کہتے جی ہاں. تو پھر ہوا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا رتبہ چھوٹا. فرمائے نہیں تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, آؤ میں تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہوں. وہ کہنے لگے جی بتائیے. حضرت ارشاد فرمانے لگے, کہا دو باتیں ہیں. اگر ایک درجہ نبوت دیکھیں, حضور پاک بڑے ہیں, درجہ ابوت دیکھیں, والد کا مقام دیکھیں, حضرت اسماعیل بڑے ہیں. کہا جی وہ کیسے؟ کہا حضور پاک کے 21ویں نمبر کے دادا حضرت معد بن عدنان ہیں, اور معد بن عدنان وہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں نمبر کے دادا ہے, کیونکہ پیغمبر کا شجرہ نسب یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ 21 واسطے وہ ہیں جس سے رسول اللہ کا نسب آیا ہے. یہ 21 واسطے وہ ہیں جہاں سے نسل محمدی آئی ہے, جہاں سے حضور پاک علیہ السلام کا سلسلہ پہنچا ہے. جو 21ویں نمبر کے دادا معد بن عدنان ہیں, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. اگر یہ سلسلہ نسب دیکھیں تو حضرت اسماعیل والد ہیں, حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں. والد کا نمبر بڑا ہے, والد کا مقام بڑا ہے, بیٹے کا مقام چھوٹا ہے. لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں پھر حضور کا مقام بڑا ہے. وہ کہنے لگے وہ رخ کیا ہے؟ فرمایا وہ امامت انبیاء کا ہے, وہ انبیاء کے امام بننے کا ہے. معراج کی رات تھی, رب کریم نے حضور پاک کو آسمانوں پہ بلانا چاہا, انبیاء سے ملاقات کرانی چاہا, انبیاء کرام سے میٹنگ طے ہوئی, اللہ کے عرش پہ جانا انڈرسٹوڈ اور طے ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام وہاں ٹریول کریں گے. جبرائیل کو بھیجا گیا, وہ رسول اللہ کو چاہے زمزم سے لے کر مکہ مکرمہ کی حتیم تک, وہاں سے لے کر یثرب تک, یثرب سے طور سینہ تک, طور سینہ سے بیت اللحم تک, بیت اللحم سے بیت المقدس تک, بیت المقدس سے آسمانوں تک, آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے, آگے ماورا تک رسول اللہ گئے ہیں. کہتے جی ہاں گئے ہیں. وہاں امامت انبیاء ہوئی ہے کہ جب حضور بیت المقدس پہنچے ہیں, انبیاء جمع تھے, امت کے نمائندہ, امت کے انبیاء, امت کے رسول, امت کے پیغمبر جمع تھے. حضور پاک علیہ السلام نے امامت کی ہے. کہتے ہاں جی کی ہے. تو کہا امام کون ہوتا ہے؟ وہ مقتدیوں کے برابر نہیں ٹھہرتا, مقتدیوں کے آگے ٹھہرتا ہے, اور امام اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے جہاں امام کے آگے تو بھی کوئی نہیں ہوتا, امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. امام کا رتبہ سب سے آگے, نہ امام سے آگے کوئی ہے, نہ امام کے برابر کوئی ہے. کہتے جی ہاں. ہم نے کہا سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ تک اگر دیکھیں تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام مقتدی ہیں. حضور امام الانبیاء ہیں, تمام پیچھے ہیں, حضور آگے ہیں. رتبہ حضور کا بڑا ہے کیونکہ امامت حضور نے کرائی ہے, امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا دو باتیں ہو گئی, ایک ہے ابوت ابا ہونا, ایک ہے نبوت نبی ہونا. اگر ہم رشتہ دیکھیں ابوت کا تو حضرت اسماعیل بڑے ہیں, اگر رشتہ دیکھیں نبوت کا حضور بڑے ہیں. باپ کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے توہین نہیں ہے, تذلیل نہیں ہے, بے عزتی نہیں ہے, درجے کی مفضولیت نہیں ہے, کم ہونا نہیں ہے, بلکہ یہ تو عزت ہے, مقام اور مرتبہ ہے کہ بیٹا اتنا لائق اور فائق ہے کہ اپنے ابا کا قدر
قدردان ہے, اپنے ابا کا عزت کو سمجھنے والا ہے. میں نے کہا اگر یہ دیکھیں تو پھر رتبہ حضرت اسماعیل کا بڑا, اگر درجہ علم کا دیکھیں تو پھر رتبہ محمد الرسول اللہ کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میری گفتگو کو سبق سمجھیے, نعرہ مت لگائیے, میری بات کو دلیل کی دنیا میں سمجھیے. اللہ ان کا بھلا کرے, یہ اخلاص سے نعرہ لگا رہے ہوں گے لیکن نعرے میں بات دماغ سے نکل جاتی ہے. میں آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں, آپ اس کو ذہن نشین کیجئے, اپنے دماغ میں بٹھائیے تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں تو باہر جا کر کوئی پوچھے کہ کیا بات ہوئی تھی, مفتی عبد الواحد قریشی نے یہ 8 گھنٹے کا سفر کیوں کیا تھا. تو آپ میری گفتگو کو نعروں کی نظر نہ کیجئے بلکہ دلیل کو ازبر کیجئے, ذہن میں بٹھائیے, پھر آپ بتلا سکیں گے. آپ سے آپ کے گھر والے پوچھیں گے جلسے میں کیا ہوا تھا, آپ سمجھا سکیں گے. یہ تب ہے جب میں بات کروں آپ توجہ سے سنیں, بس آپ توجہ سے سننا, ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا. انشاءاللہ نوجوان آدمی ہو, نوجوان بات کرتا ہو, چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو, میرے علم میں ہے آپ کا یہ جلسہ بڑے ٹائم سے شروع ہے اور میں بالکل آخر میں پہنچا ہوں کیونکہ میرا نمبر ہی آخر میں تھا. 10 بجے کہہ کر ان کو اللہ جزائے خیر دے 10:30 بجے بٹھایا ہے, پھر بھی کہتے ہیں بلا تاخیر. میں نے کہا بلا تاخیر نہیں, با تاخیر. یہ بھی بلا تاخیر ہو تو اور بلا تاخیر کسے کہیں گے. بہرحال میرے پاس وقت کم ہے, میں نے اس کم وقت میں سفر زیادہ کرنا ہے. جب وقت کم ہو, مسافت زیادہ ہو تو پھر اسپیڈ گاڑی کی تیز ہوتی ہے. اس لیے میں نے گفتگو میں اس انداز کو اختیار کیا ہے تاکہ کم وقت میں آپ کو کچھ سمجھا پاؤں. میرے دوستوں, میں نے بات چلائی تھی عظمت علم پہ, عظمت علماء پہ. میں نے پہلی دلیل دی ہے کہ علم علماء کو حضور پاک سے ملا ہے, علم علماء کو حضور کے در سے ملا, حضور کے سینے سے ملا, حضور کی زبان سے ملا, پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے ملا. تو پیغمبر کو علم سب سے زیادہ ملا, حضور کو علم سب سے زیادہ ملا. اسی لیے اس امت کے علماء کا بھی رتبہ سب امتوں سے زیادہ, اس امت کے علماء کا مرتبہ بھی سب امت کے علماء سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاک پیغمبر کے پاس علم اللہ نے دیا ہے اور نبی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ سے علم بھی لیتا ہے, عمل بھی لیتا ہے, امت کو علم بھی ٹرانسفر کرتا ہے, عمل بھی ٹرانسفر کرتا ہے. آؤ میں دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم کھولیے, عظمت علم اور علماء پہ رب کریم فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمائے لوگوں تم بھی اللہ سے خوف رکھتے ہوں گے, تمہارے دل میں بھی خشیت ہوگی, لیکن جو خشیت اللہ نے علماء کے سینے میں رکھی ہے, علماء کے دل میں رکھی ہے, علماء کے قلب میں رکھی ہے, علماء کے سینے میں رب نے جو خشیت رکھی ہے وہ غیر عالم میں موجود نہیں ہے. اس سے پتہ چلا علماء کا مرتبہ یہ ہے. قرآن کریم علماء کی عزت کی بات کرتا ہے اور پھر آگے جائیے, کیا عالم خود جائے گا بتانے کے لیے یا عالم کے پاس چل کے آئیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے عالم کے پاس چل کے آؤ تمہیں فائدہ ملے گا, عالم کے پاس پہنچو تمہیں فائدہ ملے گا, عالم کے پاس بیٹھو تمہیں فائدہ ملے گا. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ اٹھائیے سورت نمبر 9 سورت توبہ. رب کریم نے فرمایا ہے, فرمایا ہر جماعت جہاد کے لیے نہ جائے, کوئی جماعت جہاد کے لیے جائے, کوئی جماعت علم میں لیتفقہوا فی الدین, دین کی مہارت کے لیے بیٹھے. فرمایا کیوں بیٹھے؟ فرمایا اسی لیے بیٹھے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, ان کے پاس جب ان کی قوم آئے, ان کے فالوورز آئے, ان کے ساتھی آئے, ان کی کاسٹ آئے, ان کے احباب آئے, یہ انہیں علم بتائیں. پتہ چلا اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, علم والوں کے پاس جایا جاتا ہے, علم والوں کے پاس جھکا جاتا ہے, علم والوں سے علم لیا جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں لوگوں جس میں علم ہوگا اس کی قدر کرنی پڑے گی تو تب جا کر علم ملے گا. یہ تیسری دلیل میں نے دی ہے علم کی عظمت پہ, علم کی مرتبت پہ, علم کے علو شان پہ کہ علم کا مرتبہ اتنا ہے. آؤ میں چوتھی دلیل علم کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہوں. علم اور کتنا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات. فرمائے لوگوں جن کو میں نے علم دیا ہے انہیں میں نے رتبہ دیا ہے, جنہیں ہم نے علم دیا ہے انہیں ہم نے درجہ دیا ہے, جنہیں ہم نے علم دیا ہے انہیں ہم نے مرتبہ دیا ہے, جنہیں ہم نے علم دیا ہے انہیں ہم نے مقام دیا ہے, جنہیں ہم نے علم دیا ہے انہیں علم کی نہج بھی دی ہے. اس سے پتہ چلا علم والے وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے. آؤ میں پانچویں دلیل علم کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہوں. اے عالم کون ہے؟ عالم کا مرتبہ کیا ہے؟ عالم کہتے کسی ہے؟ اے عالم پیغمبر محمد الرسول اللہ کی خواہش کا مظہر ہے,
آپ کہیں گے کیا؟ قرآن کریم کھولیے، پارہ نمبر 29 کھولیے، سورت قیامہ کھولیے، سورت کا پہلا رکوع کھولیے، رب کریم نے خواہش مصطفیٰ کو اور حکم خدا کو ذکر کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم میں ہے، حضور پاک علیہ السلام جب حضرت جبرائیل کی تلاوت سنتے، ابھی وہ پورا نہ کرتے، حضور پہلے پڑھنا شروع کر دیتے۔ وجہ یہ تھی جلدی علم حاصل ہو، جلدی امت تک پہنچے، جلدی قرآن حاصل ہو، جلدی امت تک پہنچے، جلدی اللہ کی شریعت حاصل ہو، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ حضور اس وجہ سے جلدی فرماتے، تو قرآن کریم میں رب کریم نے رسول کریم کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب ہم یہ کام مت فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے حضور یہ کام غیر بنیادوں پہ تو نہیں کر رہے؟ حضور کے پاس بیس ہے، رزن ہے، بنیاد ہے، جس کی وجہ سے کر رہے کہ علم جلدی ملے، یاد ہو، امت تک پہنچے، علم جلدی وصول ہو اور اس کو مضبوط کر کے امت تک پہنچایا جائے، اس لیے جلدی کر رہے ہیں۔ قرآن نے جواب دیا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، ریزن ایبل ہے، وجہ بتا رہی ہے۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ ہمیں پتا ہے آپ کس وجہ سے جلدی کر رہے، ہمارے علم میں ہے آپ کس وجہ سے تاجیل کر رہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ قرآن آئے، اگلی نسلوں تک جائے، اس لیے جلدی کرتے ہیں۔ محبوب ہم فکر مت کیجئے، پریشان مت ہوئیے کہ یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، آگے پہنچے گا کیسے، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے اتارا، اس کو پہنچائیں گے بھی اللہ، قرآن اللہ نے اتارا، اسے پڑھوائیں گے بھی اللہ، قرآن اللہ نے اتارا، اسے جمع کرائیں گے بھی اللہ، قرآن اللہ نے اتارا، اسے سنوائیں گے بھی اللہ، قرآن اللہ نے اتارا، اس کی حفاظت کروائیں گے بھی اللہ۔ اللہ نے طے کر لیے تھے، آج کی بات نہیں ہے، جب قرآن اتر رہا تھا قیامت تک آنے والے وہ کون سے مقدس سینے ہوں گے جن کے سینوں میں قرآن آئے گا، وہ کون سی مقدس زبانیں ہوں گی جن زبانوں پہ قرآن آئے گا، وہ کون سے مقدس افراد ہوں گے جو افراد قرآن کی عزت و عظمت و علم و مرتبہ و رفعت کے لیے اپنی جوانی لٹائیں گے، صلاحیت لٹائیں گے، طاقت لگائیں گے، ہمت لگائیں گے، قوت لگائیں گے، سکت لگائیں گے، اولاد لگائیں گے، اوقات لگائیں گے اور سب کچھ لگا کر آگے قرآن پہنچائیں گے۔ یہ طے ہو چکا تھا، یہ ان معصوموں کے سر پہ ایسے دستار نہیں سجی، ان کا نام پہلے طے شدہ ہے، صفحے کرداس پہ ہے، صفحے تقدیر پہ ہے، اللہ کے کاتب کے قلم نے لکھ دیا ہے کہ وہ سینے کون سے، افراد کون سے، اولاد کون سی، زبانیں کون سی، شخصیات کون سے جن کو قرآن کا مرتبہ ملے گا۔ محبوب آپ جلدی کرتے ہیں، اس فکر میں قرآن پہنچے گا کیسے؟ نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، ذمہ داری خدا کی ہے، جمع بھی کرائیں گے، آگے پہنچائیں گے۔ یہ پانچویں دلیل میں نے علم کے مرتبت، علم کی بنیاد، علم کی بات پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آؤ میں قرآن کے بعد حدیث پاک سے استدلال کرنے لگا ہوں۔ علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے؟ کھولیے سنن ابی داؤد، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ۔ اے لوگوں میں صحابہ میں کھڑا ہوتا ہوں جیسے ایک نبی کا اپنی امت میں رتبہ ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح عالم نبی تو نہیں ہوتا پر اس کا رتبہ اپنے فالوورز میں، اس کا مقام اپنے مقتدیوں میں، اس کا درجہ اپنے ماننے والوں میں بھی ایسے ہے کہ ایک عالم ہے باقی اس کی رعایا ہے۔ یہ رتبہ میرے پاک پیغمبر نے علم کے لیے فرمایا۔ چھٹے نمبر پہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ فرمایا عالم کے لیے آسمان والے بھی اللہ سے مانگتے اللہ اس عالم کی غلطی کو معاف کر دے، زمین کی مخلوقات بھی مانگتی ہے اللہ اس عالم کی غلطی کو معاف کر دے۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ عالم اگر سمندر سے گزرے، دریا سے گزرے، وہ جس پانی سے گزرے گا اس پانی کے نیچے جو مچھلیاں آئیں گی وہ مچھلی بھی عالم کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ یہ عالم کا مقام ہے، عالم کا مرتبہ ہے، عالم کا درجہ ہے، عالم کی حیثیت ہے، عالم کی ویلیو ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مرتبہ عالم دین کا بیان فرمایا ہے کہ جس کے لیے صرف انسان اور ملائک نہیں ہے، باقی مخلوقات میں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔
اور میرے دوستو آؤ 7ویں نمبر پہ علم کی فضیلت سنانے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف لائے. حضور پاک نے 2 حلقوں کو دیکھا. ایک حلقہ وہ تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, ایک حلقہ وہ تھا جو تعلیم اور تعلم کا تھا. علم پڑھا, علم سنا, علم بتا رہا تھا. اس حلقے کو حضور نے دیکھا, اس حلقے کو بھی دیکھا جو ذکر کر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے انہیں بھی اچھا فرمایا, بہت اچھا, بہت بہتر, ویلڈن, بہترین, ماجبین, دل نشین, حسین, اچھا کام کر رہے ہو. ذکر کو بھی اچھا فرمایا. لیکن جب پیغمبر کے بیٹھنے کی باری آئی, پیغمبر کے مجلس کی باری آئی, پیغمبر کے انتخاب کی باری آئی, سلیکشن کی باری آئی کہ کس محفل کو حضور سلیکٹ کر کے اس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ مجمع علماء کا تھا. حضور پاک علیہ السلام اسی مجمع میں بیٹھے جو مجمع علم کا تھا. یہ 7ویں نمبر پہ علم کی دلیل ہے. آؤ میں 8ویں نمبر پہ مقام دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا اے لوگو, علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے, علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے استاذ بنایا ہے. علم اور ٹیچرنگ کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے آپ کی نسبت کر کے امت کو بتایا ہے کہ جو شعبہ ٹیچنگ کا ہے, جو شعبہ استاذی کا ہے, جو شعبہ معلم کا ہے, جو شعبہ مدرس کا ہے, اور جو شعبہ ایک استاذ کا ہے, وہ شعبہ نبیوں کا ہے, وہ مقام نبیوں کا ہے, وہ درجہ نبیوں کا ہے. حضور خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد نیا نبی ماں جن نہیں سکتی. پیغمبر آخری نبی ہے, لیکن پیغمبر علیہ السلام کا علم لے کر امت میں علماء جائیں گے, کیونکہ حضور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں. میرے دوستو, رسالت مآب علیہ السلام نے علم کی اتنی فضیلت, علم کا اتنا مرتبہ بتایا ہے. اور 9ویں نمبر پہ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جو علم پڑھنے جائے گا, اللہ کا فرشتہ اس کے لیے اپنے پر کو بچھائے گا. آج دنیا میں اپنے چیف گیسٹ کے لیے یا اپنے کنٹری گیسٹ کے لیے لوگ ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں, سرخ قالین بچھاتے ہیں, تاکہ اس پر وہ سفر کر کے آئے, پتہ چلے مہمان مکرم تھا. جو مہمان تھا اور گیسٹ تھا وہ چیف گیسٹ تھا اور بہترین تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا اکرام اعزاز انعام ہوا ہے, اس لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے. اور دنیا کے کارپیٹ بچھانے والوں, علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. آؤ میں 10ویں نمبر پہ پاک پیغمبر کا فرمان پیش کر رہا ہوں, جس میں عالم کی عظمت, عالم کا مقام, عالم کا مرتبہ ہے. کان کی کھڑکی کھولیں, دل تک اس جملے کو راستہ دیجئے. میرے پاک پیغمبر نے جو علم کا رتبہ بتایا ہے, 10ویں نمبر پہ دلیل سنیے. صحیح بخاری کھولیے, جلد نمبر 1 کھولیے, کتاب الانبیاء کھولیے, باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کھولیے. اس کے تحت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی فانه لا نبی بعدی فسيكونوا بعدی خلفاء فيكثرون. یہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے. میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا, کسی چینل کی نیوز نہیں پڑھ رہا, کسی چینل کی بریکنگ نیوز نہیں سنا رہا. میں اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں جس میں کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, جس میں کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے, جس نبی سے سفارش قیامت میں امت کے گناہگاروں کو ملنی ہے, جو شافی محشر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو آمنہ کا در یتیم ہے, محبوب رب العالمین ہے, سید المرسلین, خاتم النبیین ہے. اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. حضور پاک نے فرمایا لوگوں, انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. ایک نبی جاتا, اللہ دوسرے کو نبوت دیتے, اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے. یوں انبیاء کا سلسلہ چلا. حضور پاک نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. انبیاء کی جماعت میں آخری نبی بھی ہوں, نبیوں کا آخری سیاست دان بھی ہوں. میرے بعد نبوت ختم ہے. صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پاک پیغمبر کے چہرے کا شربت دیدار پیا اور سوال کیا اللہ کے رسول بتائیے اگر آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ. میرے بعد میرے خلیفے علماء آئیں گے اور اس کام کو سنبھالیں گے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عالم کا کام صرف مصلی نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھائے.
عالم کا کام صرف نمبر کی خطابت نہیں ہے کہ تمہیں جمعہ پڑھائے، عالم کا کام صرف نکاح کا خطبہ نہیں ہے کہ تمہارے نکاح پڑھائے، عالم کا کام صرف جنازہ پڑھانا نہیں ہے کہ تمہارے جنازے پڑھائے، بلکہ عالم کا کام ہے اسلامی سیاست کو سنبھالنا، اسلامی حکومت کو سنبھالنا، اسلامی خلافت کو سنبھالنا، اپنے ملک میں فرنٹ فٹ پہ آ کر دین کی خدمت اسلامی سیاست کی بنیاد پہ کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنے ملک میں رعایا کے لیے کام کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنے ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنی رعایا کو سامنے رکھ کے ان کے ہر بود و باش کو دیکھنا، ہر ان کی اونچ نیچ کو دیکھنا، ہر امن اور فساد کو دیکھنا، ہر معاملے کو دیکھنا، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میرے پاک نبی نے دی ہے، ذمہ داری امام الانبیاء نے دی ہے، ذمہ داری محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ یہ عالم کا مقام، عالم کا مرتبہ، عالم کا درجہ، عالم کی حیثیت اور ویلیو ہے۔ اس سے پتہ چلا جب عوام کہتی ہے اجی مولوی صاحب تیرا کام تے مسیح تے بہ کے قرآن پڑھانا سی، جی نہیں، عالم مسجد میں بھی قرآن پڑھائے گا، اسمبلی تک بھی دین پھیلائے گا، منبر پہ بھی دین بتائے گا، سینٹ میں بھی دین بتائے گا، عوام میں بھی دین بتائے گا، اور جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے حق سنانا، حق بتانا، حق منوانا، حق سمجھانا، یہ ذمہ داری بھی عالم کی ہے، اور یہ وراثت حضور پاک نے عالم کو دی ہے۔ اس پر کسی عالم دین کو یہ نہیں معتون کیا جا سکتا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام سیاست اسلامیہ میں کیا۔ میرے دوستو یہ کام علماء کا تھا، علماء کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ آج 14 دسمبر ہے، آج سے 75 سال پہلے 13 دسمبر کو ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، کل اس کا یوم وفات گزرا ہے۔ افسوس کہ ان کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتقال 13 دسمبر 1949 کو ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے۔ جیسے قائد اعظم بانی پاکستان ہے، ویسے ان کے ساتھیوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی بھی بانیان پاکستان میں شامل ہے، لیکن ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ اس کے سر پہ پگڑی، اس کے چہرے پہ داڑھی، اور وہ نبی کے شریعت کا عالم، اللہ کے قرآن کا فاضل، اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور نہیں، خدا کے بندو، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ ہے جس نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے کہنے پر قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ اور میرا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کا پرانا نام سرحد ہے۔ سرحد کو پرانے زمانے میں NWFP کہتے تھے، اس کا مطلب تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد۔ یہ وہ صوبہ تھا جس نے 1947 میں اعلان کیا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے، ہم خود مختار الگ رہیں گے۔ قائد اعظم پریشان ہو گئے تھے، قائد اعظم کو ساتھ دیا تھا، اسی مرد اور نے دیا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے دیا تھا۔ وہ ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے اور یہاں سے چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک ایک ایک شہر میں گئے جو آج 26 ضلع بن چکا ہے۔ اس صوبے کے ہر ضلع میں گئے، ہر چوک پہ گئے، ہر چوراہے پہ گئے، عوام سے مخاطب ہوئے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ تم پاکستان کا ساتھ دو، ہم یہاں شریعت نافذ کریں گے، دین نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، ایمان کی باتیں ہوں گی، احسان و احسان کی باتیں ہوں گی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی دعوت پر آج بھی صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ ہے۔ اس سے پتہ چلا عالم میدان سیاست میں بھی ایکسپرٹ ہے، وہ صرف گھر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر حکمران ٹھیک ہو تو عالم ساتھ دے گا، حکمران غلط ہو تو عالم دین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ سید الفقہاء والمحدثین، شاگرد اصحاب رسول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے دور میں ابو جعفر منصور کی خلافت تھی، لیکن اس کا ظلم، اس کا جور، اس کا تشدد کائنات میں عام تھا۔ اس نے چاہا امام ابو حنیفہ ساتھ دے، ساتھ نہیں دیا، شہادت قبول کر لی۔
जेल से जनाजा निकलवाना कबूल किया पर साथ नहीं दिया। इससे पता चला आलिम दीन नबुव्वत का वारिस है तो डट जाना भी है। लेकिन इसके बाद जब खिलाफत हारून रशीद की आई तो इमाम काजी अबू यूसुफ, जिनका असल नाम हजरत याकूब इब्न इब्राहिम अल काजी है, इन्होंने उनका साथ दिया, चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे, काजी उल कुज़ात बने और शरीयत के मुताबिक फैसला कराया, क्योंकि उलमा की बात मानी जा रही थी। ये दोनों मौजूद है और यही काम जिनकी फजीलत पर मैं बात कर रहा हूं उलमा में, खुसूसन उलमा देवबंद में रब ने कूट कूट के रखा है कि वक्त का जाबिर सुल्तान हो तो उसका मुकाबला भी करेंगे। मैं शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह की बात करने लगा हूं, जो आले अली औलादे नबी हैं और दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हैं। मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तभी पाकिस्तान नहीं बना था। इन्हें कराची के खालिक दीना हाल में लाया गया कि हुसैन अहमद, ये तुमने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में यहां पर दाखिला लेना हराम है। फरमाया फतवा दिया क्या होता है? अल-आन अना उफ्ती, मैं तो अब भी यही फतवा दे रहा हूं, मैं तो अब भी यही फतवा। तो जज ने अपना पेन दिखाया कि तेरी मौत, जो तेरी मौत है, यूर डेथ अंडर इज माई पेन, तेरी मौत मेरे इस कलम के नीचे, यूं लिखूंगा बस तू खत्म। तो हजरत अल्लामा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने यूं अपने कंधे से चादर उठा के कहा था, तू मौत देने की बात कर रहा है तो सुन, हुसैन अहमद देवबंद से चला तो अपना कफन साथ लेके आया। आप जाइए खालिक दीना हाल कराची में, आज भी सदर में मौजूद है, एम्प्रेस मार्केट के साथ जाके देखिए, वो आज भी हुसैन अहमद मदनी के पाया इस्तिक़लाल का सबूत दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये आलिम की जिम्मेदारी मस्जिद भी है, कौमी असम्बली तक भी है। ये न समझे कि कोई पीछे है। आज कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत, जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत पर लोग समझते हैं क्या जरूरत है कि वो असम्बली में बैठे हैं। भाई वो अंबिया का वारिस है, नबी का वारिस है। जिस नबी ने जुमा पढ़ाने की जिम्मेदारी आलिम को दी है, नमाज पढ़ाने की इमामत की जिम्मेदारी आलिम को दी है, जिस नबी ने जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी आलिम को दी है, जिस नबी ने अज़ान और इक़ामत की जिम्मेदारी इल्म वाले को दी है, जिस नबी ने खुतबा निकाह, खुतबा जुमा, खुतबा ईदैन, खुतबा ईद उल अज़हा की जिम्मेदारी आलिम को दी है, उसी नबी ने सियासत इस्लामिया में भी अपना वारिस आलिम को बनाया। तो आज तबलीग का मैदान भी हक है, तालीम का मैदान भी हक है, तसव्वुफ खानकाहों का मैदान भी हक है, मदरसे और मस्जिद का पैगाम भी हक है, और सही जिहाद फी सबीलिल्लाह का रास्ता भी हक है, तो सियासत इस्लामिया का रास्ता भी हक है। और इनको हजरत कायद जमीयत दामत बरकातुहुल आलिया ने संभाला है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वजह से, इस जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से जितने मसालिक थे, बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, सब ने मिलके 1974 में मौलाना मुफ्ती महमूद पर एतमाद किया और खत्म नबुव्वत का कानून बनवाया उम्मत ने एक होकर। आज भी मैं चाहता हूं कि जब उम्मत में एक बुनियाद की बात आए और मुश्तरका मसाइल की बात आए तो उम्मत अपने इख्तिलाफ बुलाकर एक हो जाए कि हम नबी की खत्म नबुव्वत के लिए कल भी एक थे, आज भी। कल खत्म नबुव्वत का कानून मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने बनवाया था, सारे मौजूद थे, तमाम मसालिक, जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आज जब उस पर टाका डालने का वक्त आया तो उस चीफ जस्टिस के सामने उसी अदालत में आंखों में आंखें डालकर 22 अगस्त 2024 को ठहराया तो मौलाना फजलुर रहमान ठहरा। फिर अदालत भी वही है, कटहरा भी वही है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी वही है, और फिर वही मान रहा है कि गलती हमसे हुई, हमने उलमा की बात पढ़ी नहीं थी, हम खत्म नबूवत में गलत लिख बैठे हैं, अल्लाह से भी माफी मांगते हैं, आपसे भी माफी मांगते। मजाक है? अगर ये आलम ना होता तो कौन जाता? और मैं कहता हूं सुनो, उस चीफ जस्टिस ने कई सियासतदानों को भी नोटिस जारी किया था, आप उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनका नोटिस मौजूद है, एक नहीं गया, जो गया है उसे जमीयत उलमा का कायद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। तभी मैं कहता हूं सिर्फ यहां जलसे पर सुभान अल्लाह नहीं, जब इलेक्शन का वक्त हो, वोट का वक्त हो, फिर भी मौलाना का साथ सुभान अल्लाह, क्योंकि हमें पता चले मेरा इंतखाब का। ये न देखें कि ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये देखें कि रब पूछेगा तेरी ताईद किसके साथ थी तो जवाब दे सको। मेरा वजन 1 किलो है या 1 मन है, वो अहले हक के साथ होना चाहिए। मैंने ये नहीं देखना कि मेरा वजन किसके मामले में, मैंने ये देखना है किसके पलड़े में है।
اور اب مدارس کی بات آئی ہے تو یہی شخص ٹھہرا ہے نا. کل صدر مملکت نے کیا کہہ دیا کہ جی مدارس بل کو اگر ہم نے ایکسپٹ کر لیا، حالانکہ جو کانسٹیٹیوشنلی ایکسپٹ ہو چکا ہے یہ ایک الگ بات ہے، تو کہتے کیا ہے جی فیٹ آف کی پابندی لگے گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی دو باتیں تو پتہ چل گئی کہ اس مولوی کی سیاست کو سلام ہے جس نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہو چاہے کافر ناراض ہو جائے. اور دوسرا، ہمارے جیسے شکلوں میں جن بندوں کو ہمارے مقابلے میں لایا گیا تھا ان کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کے سہولت کار بن کون رہے تھے. وہ پورا معاملہ سامنے آیا. یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا ساتھ دیجیے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس دن کی بات ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ مدرسے کو رجسٹریشن آپ کیوں نہیں کراتے؟ تعلیمی ادارے ہیں تو اس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کرائیں، آپ اس کو سوسائٹی ایکٹ میں کیوں کراتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیمی ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو وزارت تعلیم کے محتاج نہیں ہے، وہ سوسائٹی ایکٹ پہ درج ہے. کیوں؟ دا سٹی اسکول پورے ملک میں ہے. سٹی اسکول جتنے ہیں وہ ایفیلیٹڈ سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ ہے، وہ وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ سندھ مدرسۃ الاسلام جہاں قائد اعظم پڑھے تھے، آج بھی وہ مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، وہ وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں ہے. وجہ یہ جو الغزالی یونیورسٹی سسٹم ہے یہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے. جتنی مساجد کی کمیٹیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، مساجد رجسٹرڈ ہوتے ہیں، سارے سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ ہے. آپ ان کو تو وزارت تجارت کا تانا نہیں دیتے، مدرسوں کیوں دیتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں آپ ہی بتا دیں. میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، اگر وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاؤ غلامی بن جاتی ہے. پھر جو وزارت تعلیم تمہیں نصاب دے گی آپ پڑھاؤ گے، کیونکہ ان کے کاسہ لیس ہوں گے، جن کا کھائیں گے انہی کا گائیں گے، پھر انہی سے تنخواہیں لیں گے، انہی کی بات کریں گے. لیکن جب آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے تو پھر یہ رفاہ عامہ ہوگا، اپنے بل بوتے پہ چلو گے، اپنا چندہ، اپنا جو کہتے ہیں ڈونیشن پہ آپ چلو گے، پھر اپنی کٹیا اور اپنی جھونپڑی میں آپ بادشاہی کرو گے. نصاب بھی آپ کا ہوگا، خود مختاری بھی آپ کی ہوگی. اس بنیاد پہ ہمارے علماء جانتے ہیں، انہیں پتا ہے. اور تم کل جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ظاہر ہوئے اور آپ بیٹھ کے اپنے بڑوں کو یہ جملہ کہتے ہیں جی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن لے لے. وزارت تعلیم میں رجسٹریشن لی تو پھر آپ ہی کی طرح ہمیں امریکہ گنگانے پڑیں گے، آپ ہی کی طرح حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے غلامی کرنی پڑے گی. نہیں، ہم غلام قوم نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو بلایا تھا کہ اس کے بیٹے نے ایک غریب کے بچے کو تھپڑ مارا تھا، تو حضرت عمر نے اس غریب کے بچے کو فرمایا تھا بیٹا اٹھو اور اس گورنر کے بیٹے کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارو. کیوں؟ فرمایا متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا. تو گورنر کا بیٹا ہوگا اپنی جگہ، لیکن تم نے کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے. انہیں تو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا. ہم غلامی قبول کرنے والے نہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہی ہر کے پاس شناختی کارڈ ہے. وہ جس ادارے میں موجود ہو، جس افسر و دفتر میں موجود ہو، اس کے پاس بھی وہی شناختی کارڈ جو مدارس والوں کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے. ہم اس ملک کے پرامن شہری تھے، پرامن شہری ہیں، پرامن شہری رہیں گے، لیکن اپنی شرائط پہ سودا بازی نہ کی تھی، نہ کر رہے ہیں اور نہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ گزٹ انشاءاللہ ان کو جاری کرنا پڑے گا. آپ کا تعاون اور دعائیں رہیں تو انشاءاللہ تعالی علماء کل بھی فاتح تھے، آج بھی فاتح بنیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.